بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا رب ہم پر بہت مہربان ہے۔ کوئی کتنا ہی گناہ کیوں نہ کر لے، کتنی ہی سرکشی اور تکبر کیوں نہ کر لے، لیکن میرا رب ہمیشہ توبہ کے دروازے کھلے رکھتا ہے۔ ایک بوڑھا شخص جس کی کمر جھک گئی تھی، چلنا پھرنا مشکل تھا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ وہ بوڑھا شخص خود کو گھسیٹتے ہوئے لاٹھی کے سہارے چلتا ہوا خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر دکھ بھری آواز میں کہا، یا رسول اللہ، اس شخص کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں جس نے ہر طرح کا گناہ کیا ہو؟ اس نے کوئی چھوٹے سے چھوٹا گناہ تو کیا، کوئی بڑے گناہ سے بھی ہاتھ نہ روکا ہو۔ اگر اس کے گناہ کو زمین پر موجود تمام لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے تو اس گناہ میں سبھی ڈوب جائیں، تو کیا اس شخص کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے؟ کیا اس شخص کو بھی رب معاف کر دے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا کہ وہ ایک بوڑھا شخص تھا جس کی کمر جھک چکی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تم مسلمان ہو چکے ہو؟ اس شخص نے عرض کیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیکی کے کام کرو اور گناہوں کو چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ تمہارے پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ اس بوڑھے شخص نے عرض کیا کہ میری دغا بازی اور غلط کاری بھی بخش دے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ اس نے زور سے تکبیر بلند کرنا شروع کر دی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ ایسے ہی تکبیر کہتا ہوا چلا گیا اور لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بہت ہی گناہ گار شخص تھا جس نے کبھی نیکی نہیں کی تھی۔ وہ ہر وقت نفسانی خواہشات کی تکمیل میں لگا رہتا، اس کے دل میں اللہ کا خوف آیا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ اس شخص کو میرا پیغام دے دو کہ میں نے تمہیں بندگی کے لیے بھیجا مگر تم نے نافرمانی کی، تم نے اتنے گناہ کیے، اب میں تم سے ناراض ہوں، اس لیے میں تمہیں نہیں بخشوں گا اور آخرت میں تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو یہ پیغام پہنچایا کہ تم نے بہت گناہ کیے ہیں کہ اللہ تم سے ناراض ہو گیا، تم نے اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی، اس لیے اللہ نے پیغام بھیجا ہے کہ اب وہ تمہیں نہیں بخشے گا اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس نے جب یہ بات سنی تو اس پر عجیب کیفیت طاری ہو گئی کہ میں نے اتنے گناہ کیے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا۔ وہ یہ سوچتے سوچتے جنگل کی طرف نکل گیا اور اپنے رب سے معافیاں مانگنے لگا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں اقرار کرتا ہوں کہ میں نے بہت گناہ کیے، سرعام کیے، تنہائی میں کیے، مگر میرے اللہ، اگر میرے پاس گناہوں کے بوجھ ہیں تو تیرے پاس بھی تو رحمت کے خزانے ہیں، اپنا رحم کر دے مجھ پر اور معاف کر دے۔ اے میرے رب، میں تیرے سامنے فریاد کرتا ہوں، تو مجھے مایوس نہ کر، میرے گناہ تیری رحمت سے تو بڑے نہیں۔ پھر اس نے کہا کہ یا اللہ، اگر میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں تو اس زمین پر جتنے بھی انسان ہیں ان کے گناہ بھی میرے سر پر ڈال دے اور قیامت کے دن مجھے عذاب دے دینا اور ان سب کو بخش دینا۔ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اے موسیٰ، اس بندے کو بتا دیجئے، جب تو نے میری رحمت کا واسطہ دیا تو سن لے، میں رحیم ہوں، کریم ہوں، میں نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا، بلکہ تیرے اتنے گناہوں کو نیکی میں بدل دیا۔ بے شک میرا رب بہت مہربان ہے، وہ ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، ہم کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہوں، وہ ہر حال میں ہمارا ساتھ دیتا ہے۔ ہمیں ہر وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔